ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نکاح کے موضوع پر پروگرام روشنی میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں آپ حضرت، اور آج بھی حسب معمول، حسب روایت، حسب سابق آپ بہت احسن انداز سے مدلل کلام فرما رہے ہیں۔ ظاہر سوسائٹی کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ علماء ماشاءاللہ سوسائٹی میں اتر کے بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، ظاہر سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ہماری مینٹل اپروچ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہے۔ آپ علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ آپ پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کرتے بلکہ پازیٹیو ٹریک پہ لے آتے ہیں بندے کو، اس کے خیال کو، اللہ سلامت رکھے۔ ایک سوال بنتا ہے کہ رشتہ آج مفتی صاحب بڑا انتہائی معذرت کے ساتھ، آج رشتہ کن بنیادوں پہ منعقد ہوتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ آج بنیاد یہ ہے کہ لڑکا ویل سیٹل ہو، اس کی اچھی جاب ہو، بال اتفاق اگر آپ کی یہاں خوبصورت بیٹی ہے تو پھر آپ اس کے بس آپ متقاضی ہیں۔ اب تو جی میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو جو ہے وہ رئیس ترین آدمی چاہیے، خواہ وہ بدکاری کیوں نہ ہو، خواہ وہ ناجائز ذریعے سے ہی پیسے کیوں نہ کماتا ہو۔ تو رشتہ کن باتوں کی بنیاد پر قائم کیا جائے، اور رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں چار باتوں کی وجہ سے۔ جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو یا مال کو دیکھا جاتا ہے، یا حسب کو دیکھا جاتا ہے، یا جمال یعنی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا دین کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چار باتیں جو ہے وہ حدیث میں بیان فرمائی کہ لوگ، یعنی اس دور میں بھی ایسا تھا، بالکل فطری چیزیں ہر دور میں جو ہے وہ انسانی معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے پھر تعلیم ارشاد فرمائی۔ تعلیم کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ یعنی تم ترجیح کس کو دو، پرائرٹی کس کو دیں گے؟ فرسٹ پرائرٹی جو دین ہے، کیونکہ مسلمان ہے نا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں گے، سب سے پہلے دین کو دیکھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو دیکھیں گے۔ ہم بینگ اے مسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز میں سب سے پہلے اسی معاملے کو دیکھیں۔ یعنی ہم اس معاملے سے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی سطح پر، کسی بھی فورم پر، کسی بھی شعبہ حیات میں ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس شعبہ حیات کے اندر بھی فرسٹ پرائرٹی ہم نے حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو دینی ہے کہ پہلے دین کو دیکھیں۔ جو دین میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ہو، اس کو تو رشتہ جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے غریب ہو چاہے بالکل تقوی بنیادی شرط ہے کہ بغیر تقوی کے جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو بندہ اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں کرتا، تو وہ آپ سے کیا مربت کرے گا یا آپ سے کیا شرمائے گا، اور وہ آپ کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ الٹا آپ کو خراب کرے گا۔ جو اپنے خالق کے، اپنے مالک کے، اپنے رازق کے، اپنے حقیقی محسن کے، اور ایسے محسن کے کہ جو اس پہ لگاتار بارش فرما رہا ہے نعمتوں کی، احسانات کی، جو اس کا احسان فراموش ہے، جو اس کا وفادار نہیں ہے، وہ کسی اور کا وفادار کیا ہوگا، وہ کسی اور کا احسان کیا مانے گا یا کیا رکھے گا۔ تو اس لیے دین کو فوکس کریں، دین کو فوکس کریں، دین کو فوکس کریں، ایک بات پہلی۔ دوسرا، اس کے بعد اب آگے یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے کہ آپ اپنی پسند جو ہے اس کے اندر اگر آپ جمال کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ جس طرح آپ علماء فرماتے ہیں کہ رشتے سے قبل لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں پردے میں، شرعی پردے، ہتھیلیاں، چہرے کی تو جو ہے وہ سرکار عیسیٰ السلام کی براہ راست حدیث کے اندر اجازت دی گئی ہے، سرکار نے تعلیم فرمائی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کی اور ہاتھ دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو یعنی وہ جو اجازت ہے وہ اسی لیے نا کہ بندہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرا تعلق جس کے ساتھ ہو وہ عیب دار نہ ہو۔ تو اب عیب کے اندر جس طرح دینی معاملہ عیب شمار ہوتا ہے، دینی معاملے میں سب سے بڑا عیب ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی سیرت سب سے بڑا عیب ہے اگر دیندار نہیں۔ بالکل، تو جس طرح سیرت کے عیب کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس سے بچنا ہے، تو اسی طرح جو صورت کا عیب ہے اس کی رعایت بھی انسان کو دی گئی ہے کہ جب اگر کسی نے صورت کے عیب پر ترجیح یعنی فوق کیا دین کو تو وہ تو افضل سبحان اللہ، تو اللہ اس کو بالکل نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو خوف خدا کو اور تقوی کو ملحوظ رکھتا ہے اسے ترجیح دیتا ہے، تو اللہ اس کی آخرت تو سنوارتا ہی سنوارتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے، ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور بعد میں جب کبھی بیٹھ کے انسان اس کو سوچتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ
میں نے اپنی دنیاوی منفعت کو چھوڑ کر جو ہے وہ دین کی وجہ سے فقط اللہ کی رضا کے لیے اس معاملے سے میں پیچھے ہٹا تھا یا میں نے اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا اور بندے اور رب کے درمیان ہے یہ خالص ہے معاملہ. تو بندہ بعد میں جو اس کو اجر اس دنیا میں جو ملتا ہے آخرت میں تو ملنا ہے, دنیا میں ملتا ہے آدمی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کا دل اللہ کی محبت سے اللہ کے حضور تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان پہ بھی بے ساختہ جو ہے وہ حمد کے کلمات آتے ہیں, تسبیح کے کلمات آتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ کیسا نوازنے والا ہے, وہ واقعی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا جیسا کہ اس نے فرمایا, وہ کسی کی بھلائی کو ضائع نہیں کرتا. تو اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ انسان کو مل کر رہتا ہے. تو ٹھیک ہے جمال کو بھی ملوز رکھنے کی اجازت ہے, اسی وجہ سے دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ جناب جمال کو سرے سے ہی آدمی جو ہے وہ اگنور کر دے, نظر انداز کر دے. نہیں, دین فطرت ہے ہمارا, دین اسلام جو ہے تو اس کی رعایت ملوز رکھنے بھی جان بوجھ کے لیکن اس کے اندر یہ ضرور رعایت ملوز رکھی ہے جیسا کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ خاتون کو اگر اس نے نکاح کے لیے دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھے کہ اس کو معلوم نہ ہو, کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوگا اور اس کے بعد ریجیکٹ کریں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی. تو اس کی دل شکنی سے بچانے کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیز اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا تخلیق فرمایا ہے انسان کو, تخلیق تو اس کی ہے, تو ہم نے کسی کے جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانی, اسے بھی ملوز رکھنا ہے. تو یہ رعایتیں بھی شریعت نے ہمیں عطا فرمائی, ان کو ملوز رکھنا ہے. اور خاتون جو ہے وہ اخلاق میں, چال چلن میں, تقوی میں مرد سے بڑھ کر ہی ہونی چاہیے, اور بڑھ کر ہی ہوتی ہیں عموماً, کچھ جو نہیں ہوتی وہ جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ پھر دنیا دیکھتی ہے. اور مال کے معاملے میں مرد بڑھ کر ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. غلط دیکھیں مفتی صاحب, آپ کی بات کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ اگر کوئی کسی غلط عورت سے, یعنی تقوی کی بنیاد تقوی کو چھوڑ ہی دیتا ہے, وہ دیکھتا ہے وہ تقوی اس میں ہے ہی نہیں, وہ اس کی صرف خوبصورتی کی وجہ سے اسے شادی کرتا ہے, جبکہ وہ پھر بھگتتا ہے اور پھر دنیا نتائج دیکھتی ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے کیسا ادھڑ جاتا ہے اس کا معاملہ. بہرحال ایک چھوٹی سی بات اگر آپ مجھے ودن فیو سیکنڈز بتا دیں کہ ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر اگر مزید عقد کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور اس کے تمام تر رشتہ دار اقربا سب اس کے مخالف ہیں, اور وہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے یہاں, اب وہ کیا کرے؟ ان کی دل آزاری ہوتی ہے, دوسری طرف اللہ کی رضا ہے, کس کو اپنائے؟ دل آزاری کی جہاں تک بات ہے نا, اس میں یہ بھی ملوز رکھنا چاہیے, ایک ہوتا ہے ایذا اور ایک ہوتی ہے تعزی. صحیح ہے. ایذا کا مطلب ہے بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے, تعزی یہ ہے کہ اگلا بندہ خود ہی اس سے جو ہے وہ اذیت محسوس کر رہا ہے. تو جب آپ شریعت کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور اگلا بلا وجہ ہی اس میں اذیت محسوس کر رہا ہے, تو یہ ایذا کے اس میں نہیں آتا, یہ تعزی ہے. میں آپ کو عقد ثانی کے حوالے سے بتا رہا ہوں, یہ تعزی ہے. ہاں, اگر وہ حقوق پورے کر رہا ہے, عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور بالکل کسی طرح کی حق استطاعت بھی اور حق تلفی کسی بھی سطح پہ نہ اب کر رہا ہے نہ آگے کرے گا, تو اس صورت میں بہرحال اسے اجازت ہے. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ, اگر جو ہے وہ اس بات کا خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرے, اگر عدل کر سکتا ہے تو اس صورت میں, اور قطعی اس بات کا اگر خوف نہیں ہے اور مخالفت ہوتی ہے تو ہوا کرے, مخالفت ہوتی ہے تو جو مخالفت کرتے ہیں ان کو بہرحال ہم سمجھائیں گے کہ انہیں جو ہے مخالفت نہیں کرنی چاہیے, گناہ کی مخالفت کرنی چاہیے, جائز کی حلال جائز کام کی نہیں کریں. بہت اچھی بات, اور یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بڑا کور ایشو ہے اور اس کو فیس کر رہے ہیں دنیا. آپ کے پاس سوالات آتے ہوں گے. قبلہ یہ میں